السلام علیکم. آپ لوگ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. مائی نیم از غلام رضا. اور میں اس میں آپ کو آج بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو پنجاب گروپ آف کالجز کا جو معاملہ ہوا ہے بچی والا، تو اس میں جو بیسک ایشو ہے وہ کیا ہے. دیکھیں، واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں. اب اس میں معاملات جو ہیں وہ دو جنریشنز کے درمیان ہیں. مطلب کہ بچے جو ہیں وہ یہ 20s والے ہیں، اور جو معاملہ حل کرنے والے تھے وہ تقریباً 80s والے ہیں، کچھ 70s والے ہیں، ایون کچھ جو 60 والے بھی ہیں. تو ان کا سوچنے کا انداز مختلف ہے، اور یہ جو بچے ہیں ان کا بالکل ہی مختلف ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بتانے سے پہلے میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ جنریشنز گیپ کیا ہوتے ہیں. دیکھیں، جو تھنکرز ہیں انہوں نے اسے 8 حصوں میں تقسیم کیا ہے گیپس کو، اور یہ گیپ جو ہے وہ 10 سے 15 سال تک کے ہوتے ہیں. یعنی کہ اسپین جو ہے ایک جنریشن کا 10 سے 15 20 بھی ہو جاتا ہے. تو یہ ہے. اب اس میں کچھ چیزوں کا کی انوالومنٹ ہوتی ہے، وہ لائک آپ کے کلائمیٹ چینج ہے اس دور کی، آپ کا انوائرمنٹ کیسا تھا، آپ کے جو فائنینشیل کرائسس تھے، اس کے علاوہ وہاں کی جو جیو پولیٹیکل سچویشن تھی وہ کیسی تھی، کیا کوئی وار ہو رہی تھی، اور لوگ جو ہے وہاں کا جو ایجوکیشن کا سسٹم تھا وہ کیسا تھا، وہاں پر بلیف کیسے تھے، فیتھ کیسا تھا، وہاں پر جو حکومت تھی، جو اسٹیٹ تھی، وہ مطلب وہ کنگز کوئنز تھے، وہ کوئی آٹوکریٹ تھا، کوئی ڈیموکریسی تھی، کیا تھا. تو اس کا نا انسانوں کے ذہن پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے، اور انسان جو ہے پھر دوسرے انسانوں سے جو اس کی جنریشن کے نہیں ہیں، جب وہ ان سے بات کرتا ہے تو اس کے پاس جو ایگزامپلس ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے. صحیح. لائک جو پہلی جنریشن میں بتاؤں گا آپ کو ہے وہ 1883 سے 1900. صحیح. اب یہ اس جنریشن کو دی لاس جنریشن کہتے ہیں. لاس جنریشن والوں کو جینے میں کوئی مطلب شوق ہی نہیں تھا ان کو جینے کا. صحیح نا. اس کی وجہ کیا تھی؟ ورلڈ وار 1 ہو رہی تھی، لی بیلے ایپوک، یعنی کہ جب رشیا کی جو وار ہوئی ہے فرینکو پرشین تو اس کے بعد کی یہ زندگی ہے. تو اس میں اب انوائرمنٹ کیا ہے؟ انوائرمنٹ تو خوبصورت تھی، ٹھیک ہے، مطلع صاف تھا، لیکن جب جنگ ہوگی تو فائنینشیل کرائسس ہوں گے، کھانے کو کچھ نہیں ہوگا، اور بس لڑنا ہی لڑنا ہے. صحیح ہے. اور اسلحے کی فیکٹریاں لگ رہی ہیں. اب اس میں جو لوگ تھے وہ کیا سوچ رہے تھے؟ انہیں تو یہی نہیں تھا پتا کل کیا ہونا ہے. صحیح ہے. تو وہ کل کی پلاننگ نہیں تھے کر رہے. آج کیسے رہنا ہے، آج کیسے بچنا ہے، بس یہی جاری تھا. اور ان کو مطلب فیوچر نو زیرو. لیکن ظاہر ہے زندگی تو چلتی رہتی ہے. 19 میں جب یہ اینڈ ہوتا ہے تو پھر 1901 سے 1927 میں ایک نئی جنریشن آتی ہے جسے کہتے ہیں دی گریٹسٹ جنریشن. کیونکہ یہ گریٹسٹ جنریشن جو ہے اس میں بڑے بڑے سائنٹسٹ موجود ہیں اور بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے مطلب زندگی بدلی ہے. تو آئنسٹائن بھی تھا اس میں، نیوٹن بھی کہیں تھا، اور ریسرچز ہو رہی تھی. ایون جو فلاسفی ہے اس پر بہت کام ہو رہا تھا.
لیکن ساتھ میں ورلڈ وار ٹو کا جو ہے نا وہ اسٹارٹ تھی، اور دا گریٹسٹ ڈپریشن کہانے کو یہاں بھی کچھ نہیں تھا۔ اب اس میں اب آپ یہ سچویشن چیک کریں کہ پاک انڈو جو ہے وہ یہاں سے لوگ لڑنے کے لیے یو کے کے ساتھ، یو کے مطلب کا ساتھ دینے جا رہے تھے، ٹھیک ہے نا۔ جو ترک تھے وہ جو خلافت والا سین تھا ختم ہونے جا رہا تھا، صحیح ہے۔ اور اپنے جو جرمنی تھا اس میں وہ بھائی جان تھے، ٹھیک ہے، جو ہٹلر، ٹھیک ہے نا، بس لڑائی لڑائی لڑائی، اور پھر اینڈ کیسے ہوا کہ ایک ایٹمی دھماکہ ہو گیا ہیروشیما پہ، ناگاساکی تباہ، جاپان۔ اب یہ وہ قومیں ہیں جن کو ہم کہتے ہیں یہ بہت مہذب قومیں ہیں۔ اب یہ مہذب قومیں جو ہیں یہ بہت لڑنے کے بعد، مرنے کے بعد مہذب ہوئی ہیں، انہوں نے اینڈ دیکھا ہوا ہے، صحیح۔ تو اب یہ جنریشن دیکھیں ان کی پرورش کس نے کی ہے؟ دی لاسٹ جنریشن ہے، پچھلی نے، جو کہتے تھے کہ بھائی کچھ نہیں ہے، آج ہی ہے بس، مرو، تو وہ مرے، صحیح۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا، انہیں سمجھ آئی کہ مرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ آئی دی سائلنٹ جنریشن، یہ ہے 1928 سے 1945۔ اس میں جو تھے سائلنٹ میجورٹی، ایک کہا جاتا ہے اس میں یہ ہے کہ لوگ چپ رہتے ہیں، لوگ زیادہ انٹرفیئر نہیں کرتے، بات نہیں کرتے، اپنی رائے نہیں دیتے، بس اپنے کام سے کام رکھتے ہیں تاکہ وہ ترقی کر سکے، وہ آگے جا سکے، صحیح۔ لیکن اس کے ساتھ دی کورین وار، کیونکہ وہاں پر بھی نہیں تھا کچھ ہوا تو کورین وار سٹارٹ ہوگی 1950 سے 1953۔ اس کے علاوہ میکارتھزم ان دا یو ایس اے، یعنی کہ میکارتھزم بندے کا نام ہے، تو پریزیڈنٹ صاحب جو تھے وہ کمیونسٹ جو تھے ان کے خلاف انہوں نے دعویٰ بولا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اب لیکن اس میں یہ ہے کہ کچھ سیٹ ہونے جا رہی ہے، ٹھیک ہے، ڈیموکریسی جو ہے وہ آہستہ آہستہ بن رہی ہے، لوگوں کے پاس طاقت آنے والی ہے۔ اب ان کی جو ورلڈ وار ٹو سے انہوں نے سیکھا تھا تو اس سے پھر سائلنٹ جنریشن بنی کہ چپ رہو، نہ اتنا، بس اپنے معاملات دیکھو، ٹھیک ہے، اور چیزیں کچھ بہتر ہونا چاہ رہی تھیں، ٹھیک ہے۔ پھر آ گیا بیبی بومرز، یا ان کو بومرز کہتے ہیں۔ اب یہ وہ ہیں جو 1946 سے 1965 کے 64 کے درمیان پیدا ہوئے، اور پھر آگے انہوں نے جو تباہی کرنی تھی، تو تباہی کیا تھی اس میں، اب آبادی بڑھتی جا رہی ہے، اور جو چیزیں آئے ہیں بہت دیر سے رکی ہوئی تھیں وہ مطلب ان کی کچھ شکل بننا شروع ہو گئی تھی، جیسے پاکستان آزاد ہو چکا تھا، اور چائنا بھی سامنے آ چکا تھا، ایون اسرائیل بھی بن چکا تھا، تو بہت بڑی پلاننگ شروع تھی، صحیح ہے۔ تو یہ نئے نئے بچے جو تھے بہت زیادہ پیدا ہوئے، لیکن ویتنام وار بھی اسی میں ہوئی، اور یوتھ پروٹیسٹ موومنٹ یہ اس میں سٹارٹ ہوئی۔ تو یہ ایک جو سائلنٹ تھے وہ اب ان کو دیکھتے کہ نہیں، مطلب ان کا اثر بچوں پہ کیا، چپ رہنا ہے کیا فائدہ ہے، بولتے ہیں، تو وہ بولنا شروع ہو گئے، انہوں نے ان کی نہیں مانی۔ یعنی کہ اس سب میں جو پچھلی جنریشن کی بات تھی اگلی جنریشن نہیں مانی، اس میں بہتری بھی آئی، ضروری نہیں کہ اس میں تباہی ہے، اس میں بہتری بھی آئی، ٹھیک ہے۔ بومرز کے بعد آگے آپ کے جنریشن ایکس 1965 سے 1980 کے درمیان جو پیدا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو ابھی آپ کو کہیں کہیں نظر آتے ہیں، بلکہ بہت زیادہ نظر آتے ہیں، جو پچھلے والے ہیں وہ بہت کم نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ لوگ جو نا ہیں۔ اب اس کے ساتھ آپ ایک چیز نوٹس کریں کہ جو ٹیکنالوجی ہے وہ بھی ایوالو ہو رہی ہے آہستہ 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 آہستہ، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے ماں باپ جو ہیں وہ یہ کہتے ہوں گے کہ پہلے انہیں ٹی وی نہیں تھا، ریڈیو تھا، پھر وہ تھے بڑے بڑے جو ہوتے ہیں وہ کہانی سننے والے، تو ٹیکنالوجی ایوالو ہو رہی تھی، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ایسے ہو سکتا ہے کہ کس حد تک جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے جو اثر ہے وہ ان پر کیا پڑے گا۔ لیکن
ریڈیو کی ایجاد اور ٹیلی فون آ گیا، پھر وہ آہستہ آہستہ ٹی وی بن گیا، شکل بھی آنا شروع ہو گئی، پھر وہ کلرفل ہو گئی، پھر وہ کلرفل سینما میں بھی آ گئے، تو سب کچھ بدل چکا۔ جب چیزیں دکھانا بھی پڑ جائیں تو پھر وہ جو لیکھ کار ہیں، جو رائٹرز ہیں، ان کے لکھنے کا طریقہ بدل جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ جو جیسے جیسے سچویشن بدلتی جا رہی ہے تو سٹوریز بدلتی جا رہی ہیں، کہانیاں بدلتی جا رہی ہیں، لٹریچر چینج، آپ دیکھیں پوئٹری چینج ہو جاتی ہے۔ ایک وقت تھا جب پوئٹری جو تھی وہ بادشاہوں کے لیے صرف ہوتی تھی، ان کے قصیدے ہوتے تھے، پھر کامن مین کی بات ہونا شروع ہو گئی، صحیح ہے؟ تو پھر لورس کی بات ہونا شروع ہو گئی، اب لور سے اس میں فلاسفی آ گئی، اب آپ فلاسفی زیادہ دیکھتی ہیں، جیسے اقبال کی شاعری ہے، جیسے غالب کی شاعری ہے، تو مطلب ایک امیلگمیشن ہے ڈفرینٹ جو ہے سبجیکٹس کی۔ تو آج کے شاعروں کی میں بات نہیں کروں گا، یہ سادے شاعر ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جنریشن ایکس جو ہے وہ اس میں بہت مزے کی چیزیں ہیں جسے بالکل چینج کر دیا، اور یہ لوگ جو ہیں جیسے دا فال آف دا برلن وال گر گئی، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ جو بت تھے وہ گرے جا رہے ہیں، جو بہت بڑی طاقتیں بھی تھیں جن کا بہت زیادہ انفلوئنس تھا وہ ختم ہو رہی تھی، تو لوگ سیکھ رہے تھے، انہوں نے سیکھا کہ جس میں یہ سانس لینا شروع ہوئے تو اس میں جو بڑے بڑے بت تھے وہ گر رہے تھے، ٹھیک ہے نا۔ دا کولیپس آف دا سوویت یونین 1991 میں ہوا، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ رشیا نے، افغانستان میں رشیا تھا، یہ ختم ہوا، تو اس میں پاکستان کی انوالومنٹ، اس میں مختلف کنٹریز کی انوالومنٹ، ہم اس پہ بات نہیں کریں گے، لیکن اس میں یہ دیکھیں کہ پاکستان بھی انوالو ہو گیا، وہ پچھلی بیبی بومر میں یہ بنا ہے، اور جنریشن ایکس جب آئی ہے تو اس نے یہ انوالو ہے اس میں، یہ 2 جنگیں کر چکا ہے، 65 کی، 71 کی، اور 48 کی بھی کر چکا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ 90s میں جا کے یہ افغانستان کا، رشیا کا، امریکہ کا ساتھ دے کے رشیا کو باہر بھگا رہا ہے، صحیح ہے نا۔ تو آپ اپنی پولیٹیکل سچویشن سمجھ سکتے ہیں کیا تھی ہماری، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمارے جو والدین تھے اور جو بھی ہیں بھی لوگ، تو ان کی سوچ کیا تھی، یہ دیکھ کیا رہے تھے، ٹھیک ہے نا، یہ ساتھ 2 لوگوں کا، چاہے وہ غلط بھی ہے، ٹھیک ہے نا، بس چلے چلو، اور وہ جو انہوں نے کیا کہ جو ضیاء نے کیا کہ مذہب کا جو ہے نا ایک تڑکا ایسا لگایا کہ ملک جو ہے نا وہ مذہبی طبیعت کا ہو گیا، صحیح ہے، اور خطرناک حد تک۔ اب جو جنریشن ایکس ہے اس کو ملی 1981 سے 1996 میں پیدا ہونے والے بچے، جن کو کہتے ہیں ملینیاز، اور جنریشن وائی۔ اب اس میں کیا ہے، اس میں آ گیا تماشا، اس میں آ گیا 1991 میں جیسے سوویت یونین ٹوٹ رہا تھا تو ورلڈ وائڈ ویب، یعنی کہ WWW بن گئی تھی، صحیح، یعنی کہ انٹرنیٹ آ گیا، اور کنورسیشن سٹارز ہو گئی کلائمیٹ چینج پہ، کیونکہ تباہی ہو چکی تھی، جو پیچھے آپ سنتے آ رہے ہیں نا، تو اس میں چمنیز جو تھیں، فیکٹریز وہ لگی ہوئی تھی اسلحہ بنانے والی، صحیح ہے، انہوں نے انوائرمنٹ جو تھی نا بالکل پولوٹڈ کر دی تھی، تو اب وہ اس پہ بات ہونا شروع ہوئی کہ اس کو کیسے بچنا ہے، یہ تو سانس بھی نہیں لے سکتے ہم، صحیح نا، پتہ نہیں چلتا گرمی پھر سردی میں، موسم کی سمجھ ہی نہیں آ رہی، جب موسم کا تعلق آپ کے ساتھ ہے، آپ کے اندر کے ساتھ، تو آپ کا جو بیہیویئر ہے تو وہ چینج ہو جاتا ہے، صحیح۔ اینڈ نو گلوبل موومنٹ اور 9/11 کا اٹیک، صحیح ہے، انہوں نے دیکھا، اور پاکستان میں کہتے ہیں ماشاء اللہ پھر آ گیا، آنے والا تھا، ٹھیک ہے، حکومت میں چینج ہو رہی ہے، اور 98 جو ہے وہ 98 میں اپنے مشرف صاحب آ گئے، اب پچھلا جو تھا ضیاء وہ ہم پہ تباہی کچھ اور کر رہا تھا، آگے دیکھتے ہیں وہ کیا کرتا ہے۔
تو سچویشن جو ہے وہ انٹرنیٹ آ چکا ہے اور 9/11 ہو چکا ہے اور یہ 10 15 20 سال لگے ہیں تو زندگی جو ہے نا بالکل بدلنے والی ہے، بدل چکی ہے، لیکن آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اس میں آتا ہے جنریشن زی۔ اب جنریشن زی جو ہے یہ 1970 سے لے کے 2012 اب اس میں جو بچے پیدا ہوئے وہ آنکھ کھولتے ہیں، وہ ریڈیو ٹیلی ویژن کی بات نہیں کرتے، وہ بات کرتے ہیں انٹرنیٹ کی، ٹھیک ہے۔ اور اسی دوران فیس بک بھی آئی تھی، انسٹا بھی آئے تھے، ٹک ٹاک بھی آئے تھے، ٹھیک ہے، شارٹس آ جاتے ہیں، ریلز آ رہی ہیں، اور ڈیٹنگ کا سسٹم جو ہے بالکل چینج ہو چکا ہے۔ لیکن ساتھ میں پینڈیمک آتی ہے، لوگ جو ہیں وہ اسکولوں سے کالجز سے نکل کے وہ اب ریموٹلی پڑھنا شروع ہو گیا، ایک آن لائن اسٹڈی جو ہے وہ اسٹارٹ ہو گئی۔ اب انٹرنیٹ جو ہے وہ ایک اور پیک پہ چلا گیا، اس پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ آپ کہیں سے بھی کنیکٹ ہو سکتے ہیں دنیا کے ساتھ، یعنی کہ گلوبل ولیج کا تصور جو پیچھے ہے ابھی اس کے مطلب آپ اخیر دیکھ رہے تھے جنریشن زی والے۔ اب جنریشن زی والے جو ہیں وہ جو ملینیل ہیں، پیچھے گزرے ہیں جنریشن وائی، ان کے ساتھ ان کا پھڈا تھا۔ پھڈا یہ تھا، وہ کہتے تھے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو یاہو یوز کرتے تھے، ہم وہ لوگ ہیں جو مطلب چٹ چیٹ کرتے تھے، وہ گروپس ہوتے تھے اس میں جا کے، تو ہم تو مطلب اسپیڈ بہت سلو ہوتی تھی انٹرنیٹ کی، اور ہم تو ایسے ویسے پردے یہ وہ، اور یعنی کہ بڑا پردے میں ہر چیز کرتے تھے۔ تو آپ لوگ تو مطلب بالکل ٹک ٹاک ہو، یہ ٹک ٹاکر بچے جو ہیں یہ تو بس پھر رہے ہیں۔ ہاں اس میں ایک اور چیز تھی جو تھی می ٹو۔ می ٹو بھی اسی دوران آ گیا تھا، یعنی کہ جب جن لڑکیوں کے ساتھ لڑکوں کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی جو ہراسمنٹ ہوئی تو وہ پھر می ٹو آ گیا۔ می ٹو مطلب چھوٹا ورڈ ہے لیکن اس میں بڑی بات ہے کہ کوئی بھی بندہ آ کے یہ کہے کہ میرے ساتھ ہراسمنٹ ہوئی ہے تو وہ بتا سکتے ہیں، اور اس موومنٹ میں پھر لوگ شامل ہو جاتے ہیں اوور دا انٹرنیٹ، صحیح ہے، وہ کنیکٹ ہو جاتے ہیں۔ مطلب آپ نے دیکھا ہوگا میشا شفیع اور علی ظفر کا، تو میشا شفیع جو تھی وہ سچی تھی جھوٹی تھی ہم اس پہ بات نہیں کریں گے، لیکن علی ظفر کو جو مطلب کوک اسٹوڈیو اس میں وہ راک سٹار بنا ہوا تھا، تو مطلب دنوں میں اس کی جو تھی وہ پاپولیرٹی وہ زیرو پہ آ گئی، مائنس میں چلی گئی، ٹھیک ہے نا۔ وہ بندہ جو کس سے صحیح طرح بولتا نہیں تھا تو وہ تو ٹی وی پہ آ کر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، تباہی ہو گئی۔ اس میں یہ جنریشن تھی نا، ہاں یہ والی اسی جنریشن زی نے، اسی نے ہنی سنگھ بھی دیکھا، اس نے ہنی سنگھ دیکھا، اور جو پچھلے تھے وہ 80s والے وہ گانے سن رہے تھے دوسرے، گھونگھٹ کی آڑ میں دل بھر کا، ٹھیک ہے، اس طرح گانے سن رہے تھے۔ جو اس سے پچھلے تھے وہ سن رہے تھے لگ جا گلے، کہ پھر یہ ہنسی رات ہو نہ ہو۔ میوزک بھی چینج ہو رہا ہے اور رائٹرز بھی چینج ہو رہے ہیں، صحیح ہے، اسکرین بھی چینج ہو رہی ہے، تو جو برینز ہیں وہ ڈیولپ کرتے جا رہے ہیں، صحیح ہے۔ یہ ساری جو ہیں ایک دوسرے سے جو جنریشنز ہیں ان میں گیپ آتا جا رہا ہے، صحیح ہے، ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پا رہے۔ وہ کوئی پردے میں رہنا چاہتا ہے کیونکہ دور وہ تھا، کچھ جو ہیں آپ اسکرین پہ کسی کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اور وہ اس چیز کو برا نہیں مانتے، برا نہیں جانتے، صحیح ہے۔ لیکن جو پچھلے ہیں وہ اس کو برا جانتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ یہ ایسے کام تو جو مطلب ہورس کرتی ہیں، پروسیڈیوس کرتی ہیں، ان کے دور میں ایسا تھا، ان کو ایسا کہا جاتا تھا، صحیح ہے، ہوتا تھا سب کچھ۔ تو لیکن ابھی تو مطلب ایک عام انسان، آپ دیکھیں کہ ایک گاؤں سے لے کے ایک چھوٹا سا قصبہ ٹاؤن ہے تو وہاں پہ بھی ویڈیوز بن رہی ہیں، اور ڈی ایچ کے اندر بھی بن رہی ہیں، صحیح ہے، اور لوکیشن کا فرق آتا ہے، باقی سب جڑے ہوئے ہیں ہر وقت۔ اب آ گیا
جنریشن الفا، جو بھی آپ کو نظر نہیں آ رہی اتنی زیادہ، یہ ہیں جو 2012 کے بعد پیدا ہوئے. اب یہ 12-13 سال کے ہیں. ٹھیک ہے نا. انہوں نے کلائمیٹ چینج دیکھا ہے، یہ پینڈیمک سے نکلے ہیں، اور انہوں نے وہ دیکھا ہے جو جینزی نے بھی نہیں دیکھا. جب یہ آنکھیں کھول رہے ہیں تو یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سن رہے ہیں، اس کو چیٹ جی پی ٹی پہ ریسرچ کر رہے ہیں، اسے بات کر رہے ہیں بوٹ کے ساتھ. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جہاں پر آپ ایک ٹک ٹاکر ہیں اور وہ آپ خود ہی ناچتے ہیں، اور یہ جو ہے وہ بوٹ کو نچاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس سے پوچھ لے WWW والے جنہوں نے ابھی آنکھ ہی کھولی تھی، وہ دیکھ رہے تھے. تو اگر میں آپ کو بتا سکا، یہ بہت ڈیٹیل میں نے بتایا کہ اب آتے ہیں اس واقعے کی طرف. تو جن کے ساتھ یہ ایشو ہوا ہے، ہراسمنٹ، اور جو ورڈ ہراسمنٹ ہے جسے مطلب آپ ریپ کہتے ہیں، تو ان کے نزدیک جو ہراسمنٹ ہے، یہ جینزی ہیں، جینزی کے یہ مختلف ہے. یعنی کہ آپ اونچی آواز میں بات کریں گے تو یہ ہراسمنٹ ہے، آپ دیکھیں گے ان کی طرف، ہراسمنٹ ہے. صحیح. آپ نے ان کو راستہ نہیں دیا تو ہراسمنٹ ہے. مطلب ان کی جو اس کی ڈیفینیشن ہے اور اس کا جو مطلب ایک انہوں نے بنایا ہوا پورا یہ مختلف ہے آپ سے جو ملینیلز ہیں. ٹھیک ہے. جنریشن وائی سے مختلف ہے. جنریشن وائی جو ہے نا وہ ڈر ڈر کے رہنے والی تھی کہ اگر کوئی واقعہ ہو بھی گیا تو انہوں نے کہنا کہ بس پردہ پاؤ، تو زیادہ کیونکہ اپنی عزت کا خیال رکھو. اب اگر یہ معاملہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، ٹھیک ہے، یہ مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ نہیں ہوا یا ہوا، جب تک وہ بچی سامنے نہیں آتی، ہمت نہیں کرتی. اب وہ بچی تو جینزی ہے، لیکن اس کے جو والدین ہیں وہ جنریشن وائی یا جنریشن ایکس کے ہوں گے، تو وہ تو ڈریں گے. اب جو پنجاب گروپ آف کالجز کے جو انتظامیہ ہے وہ جنریشن ایکس ہے. جنریشن ایکس جو ہے جس میں ڈنڈے کا زور پہ چلتی تھی، یعنی کہ بچے جو ہیں وہ ہاتھ پہ سوٹیاں کھا رہے ہیں ماسٹروں سے. ٹھیک ہے نا. اور ماسٹر صاحب آ گئے ہیں تو وہ عزت سے ان کو بٹھا رہے ہیں، بڑی عزت دے رہے ہیں، جو کہتے ہیں کہ باد با مراد. تو یہ جو جینزی والے ہیں تو یہ اس بات کو نہیں مانتے. یہ کہتے ہیں جی ساڈا حق کہتے رکھ، یہ آپ کو دینا پڑے گا. صحیح ہے. کیونکہ انہوں نے جو دیکھا ہوا ہے، انہوں نے می ٹو دیکھی ہوئی ہے، ٹک ٹاکرز ہیں، اور یہ ان کو جو ایجوکیشن حاصل کرنے کا طریقہ یہ ڈیفرنٹ ہے. یہ آن لائن حاصل کرتے ہیں. 100 سرٹیفکیشن ایسی ہیں جو پڑھی ہوئی ہیں تو یہ وہ کر لیتے ہیں. صحیح ہے. ان کو سمجھانے کے لیے آپ کو ان کے لیول پہ آنا پڑے گا. آپ ادھر بات کرتے ہیں، یہ رات کو بیٹھ کے وہ ساری بات جو ہے وہ گروپس کے اندر اور آگے پیچھے چلی جاتی ہے. تو ان کی جو ٹیم بلڈنگ ہے وہ کا جو طریقہ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے آپ سے. ٹھیک ہے نا. آپ نے تو باہر نکلنا، محلے میں بات کرنی ہے، یہ شرم کے مارے کرنی نہیں ہے. تو یہ ایسے نہیں چلتے. تو ان کو ڈیل کرنے کے لیے آپ کو ان کے لیول پہ آنا پڑے گا. ان کو ان جیسے یہ سمجھتے ہیں ویسے ان کو سمجھانا پڑے گا. تو پھر آپ یعنی کہ یہ ہم راہ راست پہ رہ سکتے ہیں. تو اس کے لیے جو یہاں پر یہ ایشو آ گیا، مطلب جنریشن ایکس نہیں سمجھ پائی. اس نے کہا کچھ نہیں ہوا، ہم دیکھ لیں گے، پولیس بلا لو، یہ کر لو، وہ کر لو، ڈنڈے مار ناچ جائیں گے. ڈنڈے یہ نہیں بھاگیں گے، یہ ڈرتے نہیں ہیں، یہ بات کرتے ہیں، یہ آپ سے سوال پوچھیں گے، یہ اپنے سوال کا جواب چاہتے ہیں اور آپ کو ان کے سوالات کا جواب دینا پڑے گا. صحیح ہے. ہو سکتا ہے آج آپ ان کو روک لیں ڈنڈے کے زور، لیکن جب بھی کوئی معاملہ ہوگا تو یہ پھر باہر آ جائیں گے. ان کو ڈیل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ان کی سائیکی کو سمجھیں اور ان کو پھر سمجھائیں، پھر یہ سمجھ جائیں گے. جنریشن گیپ بہت زیادہ ہے. صحیح. تقریباً میں نے 1 صدی گین دی ہے پورے. تو
تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایشو کہاں ہے. صحیح. تو آپ بھی تھوڑا کوشش کریں جو جینزی ہیں کہ کچھ سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ نہیں سمجھ پا رہے اتنا. ٹھیک ہے. تو وہ لیول پہ نہیں آ رہے تو آپ تھوڑا سا پیچھے آ کے دیکھیں, ان کی سچویشن سمجھیں. ٹھیک ہے. تو اس معاملے کو کس طرف لے کے جانا چاہیے, کیونکہ ایسے مطلب جیسے شور مچا کے رولا ڈال کے تو ایشوز ریزالو نہیں ہوتے. ہمیں اس کا پراپر حل کرنا پڑے گا. سائیکولوجیکل کے جو انکیوبیٹر ہوتے ہیں وہ بنانے چاہیے کالجز کے اندر, یونیورسٹیز کے اندر, اسکولز کے اندر, جہاں پر ان جو جین ایکس ہیں, جین وائی ہے, ان کی تربیت ہو. وہاں پہ ان کو بتایا جائے کہ جین زی والے یہ سوچتے ہیں, ان کو اس طرح سے ڈیل کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور بچوں کو بھی جو ڈپریشن ہوتا ہے اس کے لیے وہ سائیکیٹرسٹ کے پاس جا سکیں. صحیح ہے نا. اسکولس کالجز کے اندر کوئی ایسی سیٹ بننی چاہیے. اس کے بعد جب ان کی جو ٹیچر ٹریننگ ہوتی ہے اس میں یہ بتاتے ہیں کہ پڑھانا کیسے ہے, تو اس میں یہ بھی بتائیں کہ معاملات کی کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. صحیح. اور کیسے انگیج کرنا ہے, اور اس جنریشن گیپس کے بارے میں بتانا چاہیے. اتنا ویلیوز اور ٹریڈیشن وغیرہ میں نہیں جانا چاہیے. صحیح. تو آج کے لیے اتنا ہی, کافی زیادہ ہو گیا. تو اگر میں نے آپ کو بور کیا تو سوری, لیکن یہ سمجھے اس طرح سے آنی ہے, اور ایسے آپ کو آسانی ہو جائے گی اس ساری سچویشن کو سمجھنے کی. صحیح. اپنا خیال رکھیں, اور اپنے آگے پیچھے جتنے بھی لوگ ہیں ان کا خیال رکھیں, اور ان سے بھی کہیں کہ وہ آپ کا خیال رکھیں. صحیح. کوشش کریں کہ آپ کی وجہ سے کوئی پریشان. تھینک یو.